الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہم تو سلام کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بفضل تعالی اللہ تعالیٰ اس پیارے مقدس گھر میں جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ہمیں کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات اور اپنی شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور اپنا خوف اور رسول کی محبت اور سیرت تشریفہ پہ اللہ کریم زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ہم گزشتہ کئی جمعہ مبارک کے بعد میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے حضور اپنی محبتوں کے عقیدتوں کے خراج اور مسامع پیش کر رہے ہیں اور آپ کی مقدس سیرت طیبہ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے. آج سے ٹھیک 10 دن بعد شب معراج کی پرور حضور روحانیت بھرے لمحات اللہ کریم ہم اسلام کو اہل ایمان کو بصورت شب معراج عطا فرمائے. ہم نے جتنا بھی سبق پڑھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں ایک چیز امت کے سامنے یہ آئی ہے کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے. اعمال میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے. اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے رسالت مآب علیہ السلام کی خوشنودی رضا اور محبت اور نظر کرم کے حصول کے لیے کون سا ایسا کام ہے کہ جو بندہ مومن کرے مسلمان کرے اس بندہ کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. تو وہ ایک
ایک ہی عمل ہے جو سب سے جتنا ہم پڑھتے ہیں اس میں سے سامنے آیا کہ اعمال میں سے نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضور کی ذات اقدس سے محبت کرنا۔ ہم روزانہ یہاں پہ صبح بالتفصیل اور بالترتیب قرآن کریم کا درس پاک 3 دن پڑھتے ہیں اور 3 دن ہم بالترتیب حضور کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے 2 دن پہلے کہ جب سارے مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، اب پیچھے جو چند مسلمان تھے وہ تھے جو یا تو کفار کے غلبے میں تھے، ان کی قید میں تھے، نکل نہیں سکتے تھے، یا وہ مسلمان تھے کہ جو اتنے کمزور تھے، لاغر تھے، چل نہیں سکتے تھے، ضعیف العمر تھے، عمر کے اپنے آخری حصے میں تھے، وہ چل نہیں سکتے، وہ مسلمان رہ گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک ان میں سے ایسے صحابی تھے کہ جن کا نام تھا حضرت جندہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، وہ مسلمان تھے، حضور کے غلام تھے، جو ضعیف العمر تھے، انتہائی کمزور تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی زندگی چارپائی پر گزر رہی تھی، نہ اپنے ہاتھ سے وہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ اٹھ کے کوئی حرکت کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی زبان سے وہ بول بھی نہیں سکتے۔ تو جب حضور تشریف لے گئے تو جو یہ ساتھی رسول تھے، پہلے تو حضور کی محبت میں جی رہے تھے کہ حضور بھی مکے میں ہے، میں بھی مکے میں ہوں، حضور کی ان گلیوں سے گزرتے تو حضور کی وہ خوشبو، وہ رونق، حضور کی ذات اقدس کا وہ احساس، وہ کہتے ہیں مجھے زندہ رکھا، اور مجھے کوئی بیماری محسوس نہ ہوتی، کوئی کمزوری محسوس نہ ہوتی، حالانکہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، میں صرف اشاروں سے کرتا تھا، لیکن مجھے سکون تھا کہ حضور بھی یہاں جب زیارت بھی نہیں ہوتی تھی، ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، میں ہر وقت چارپائی پہ ہوتا تھا، اتنا کمزور تھا، ناتوان تھا۔ کہتے ہیں اب جب حضور تشریف لے کے مجھے پتا چلا تو جندہ بن سمرہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ایک مردہ لاش بن گیا۔ اب آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، اور پھر ایک دن اپنے بچوں کو بلایا جو کہ بول بھی نہ سکتے تھے زبان سے، تو اشارے سے فَأَوْمَا بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کہا کہ میری چارپائی کو اٹھاؤ اور لے چلو۔ تو بچوں نے پوچھا کہ الہی میں کہاں جائیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو نحو المدینہ، اپنے مدینے کی طرف پوچھا، کہا میری چارپائی اٹھا لو، اب مجھے کوئی کھانا، کوئی بیماری، کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے لے چلو مدینے۔ تو بچے بھی پھر بڑے تھے، بہادر تھے، صحابی رسول کے تھے، یہ نہیں کہا کہ یہاں سے کتنا دور مدینہ ہے، پیدل سفر مشکل ہے، آپ کی چارپائی اٹھا کر کیسے جائیں گے؟ لیکن یہاں سے اگر جنازہ جانا ہو تو انسان راستے میں کندھے بدل کے وہ چارپائی جنازہ گاہ اور قبرستان تک پہنچائے گا۔ تو بچوں نے جب یہ سنا کہ اب یہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، ضد لگا کے بیٹھتے ہیں کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور نحو المدینہ مجھے مدینے لے چلو، تو بچوں نے چارپائی اٹھائی اور مدینے کی طرف پیادہ سفر شروع کر دیا۔
جب بچے پہنچے نا بنی غفار کے تالاب تک، یہ مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، مکے سے مدینہ طیبہ، تو وہاں حضرت جندہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ چارپائی جا رہی ہے، مدینے جا رہی ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو ہیں، اور بچے آپ کی چارپائی کو اٹھا کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ مکے سے 10 میل کے فاصلے پر آپ کا وصال ہو گیا، چارپائی پہ انہیں رکھا گیا۔ جب وصال ہوا تو سیدنا جبریل امین قرآن کریم کی یہ آیت لے کے آ گئے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر کے نکلتے ہیں، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں ان کو موت آ جاتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمہ کرم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے اس کا اجر۔ تو یہ آیت تجربہ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ بس کیا تھا، حضور سے محبت کی، اور حضور کی محبت میں دل نہیں لگتا، بس مدینے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں موت آ گئی۔ اللہ نے ساری کیفیت کو، جندہ بن سمرہ کی ساری محبت کو، عشق کو قرآن بنا دیا، تو فرمایا قیامت تک اس کو تلاوت کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا چلا جاؤں۔ جتنا بھی آپ قرآن پڑھیں نا، یہ نہیں ملے گا اس نے اتنی عبادت کی، اس نے اتنے سجدے کیے، اس نے اتنے رکوع کیے، اتنی تسبیحات پڑھی، نہیں، یہ آپ کو بہت کم ملے گا۔ اس کی شان میں آیات بہت کم ہے، کہیں کہیں، لیکن جس نے عشق رسالت میں، حضور کی محبت میں کوئی قدم اٹھایا، اللہ نے اس کی صدا کو قرآن میں۔ یقین جانے ہمارا تقریباً 2.25 سے پارے ہو چکے ہیں، اور تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس کو پڑھ، اور 2 سال میں ہم نے 2.25 سے پارے پڑھے۔ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تشریح پڑھتے ہیں، اس کا سیاق و سباق، اس کی شان نزول، اس کے متعلق حدیث مسائل، ہم ایک آیت کا دن تک بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہی پورے 2.25 سے پاروں میں پڑھی ہے، بس محبت رسول، اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں، ایک ہی چیز سامنے۔ اب جو ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھا، یہ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی، شاید کہتا کہ آپ نے نہ سنی، اور یہ نچوڑ ہے زندگی کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضور تشریف فرما کے رات کو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی چارپائی پہ ہیں، حضور اپنی چارپائی پہ ہیں، آسمان پہ ستارے ہیں، بڑی توجہ سے یہ بات سننا۔ یہ معروف آپ نے بات سن رکھی ہے، لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں آج میں کو بتائے گا۔ آسمان پہ ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آسمان کو دیکھ رہی ہیں، ستاروں کو، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے اس وقت یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ یعنی آج سائنس کہاں تک پہنچ گئی، چاند پہ کمندیں ڈال رہی ہے، کائنات کو اس نے مسخر کر دیا، کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن ستاروں کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا حضور اتنی کسی کی نیکیاں ہیں کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ گویا کہ حضور نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل بھی کہتے ہوں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی دیکھی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت تو حضور کے سامنے تو نیکیاں نہیں نہ کر رہے، ہر وقت چھپ کے کرتے ہیں، گھر بھی کرتے ہیں، راستے میں کرتے ہیں، حضور کی بات بھی کریں،
لیکن حضور سیدنا فاروق اعظم کی نیکیوں کی ساری تعداد کو جانتے ہیں، ایک ایک حضور اپنے غلام کی ایک ایک نیکی کو جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، معروف ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا ہے۔ شاہد، شاہد کسے کہتے ہیں؟ عینی شاہد، عینی گواہ، وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ اس کو کہتے ہیں عینی، عین کہتے ہیں آنکھ کو، عینی شاہد، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا یہ گواہ، عینی شاہد ہے اس واقعے کا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، ہم آپ شاہد بنا کر گواہیاں دینے والا۔ حضور کس چیز پہ گواہی دیں گے؟ کس چیز کی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور قیامت کے دن پل صراط میزان عدل پہ کھڑے ہیں، اور جب آپ کے ایک ایک غلام کی نیکیاں ترازو کے پڑھنے میں رکھی جائیں گی، حضور گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ میں جانتا ہوں اس نے اتنی نیکیاں کی تھی۔ امت کی ایک ایک نیکی کی گواہی حضور دیں گے، ایک ایک۔ ہم یہاں جمعہ پڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، صدقات کرتی ہیں، خیرات کرتے ہیں، حضور امت کی غلاموں کی ایک ایک نیکی کو جانتے ہیں۔ اسی کا مطلب ہے آیت طیبہ انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا بنا کر۔ کہتے ہیں حضور تو کچھ جانتے نہیں، کچھ دیکھتے نہیں، نہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن گواہی۔ اس لیے تو سیدنا فاروق اعظم کی جتنی نیکیاں تھیں، حضور نے فرمایا میں ساری نیکیوں کو جانتا ہوں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ جب تھوڑی دیر خاموشی رہی نا تو حضور نے فرمایا عائشہ چپ ہو گئے، کوئی نہ بولا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں جانتا ہوں تم نے سوال کیوں کیا تھا اور اب چپ کیوں ہو؟ تو کہا حضور کیوں پوچھا تھا؟ کہا عائشہ تم نے پوچھا اس لیے تھا کہ اتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کس کی ہیں، تمہارے دل میں یہ خیال تھا ذہن میں کہ حضور میرے باپ ابو بکر کا نام ہے اور میں نے عمر کا نام لیا تو پھر چپ ہو گیا۔ کہا حضور یہی بات ہے میرے دل میں۔ تو حضور نے فرمایا سن، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں، اور جتنی عمر کی نیکیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی غار ثور والی سیدنا فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر ایک نیکی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے پڑھا ہے، سنتے ہیں حضرت کے بارے میں کہ غار ثور میں کون سی نیکی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، تسبیحات کرتے رہے۔ کون سی نیکی تھی تو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ اس غار ثور میں رہے؟ تو وہ ایک ہی نیکی تھی کہ 3 دن تک چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، محبت رسول میں بیٹھے رہے، حضور کی ذات میں سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ جو ابو بکر کی نیکی ہے نا، وہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عمر اکثر کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے، کہتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، وہ غار ثور والی نیکی مجھے دے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے جو آپ نے کم ہی کبھی علماء سے سنی ہوگی، یا اس پر غور و فکر کیا ہوگا۔ توجہ فرمانا، حضور مکے سے نکلے تو 3 دن تک حضور غار ثور میں کیوں ٹھہرے رہے؟ کیوں ٹھہرے رہے؟ کیا دشمن نعوذ باللہ دشمن کے ڈر سے؟ کیا یہ ہوتا جاتا ہے کہ حضور وہاں پہ کچھ پناہ میں تھے کہ دشمن آپ کے پیچھے ہو جائے تو پھر اپنا مدینہ طیبہ کی طرف سے شروع کریں؟ حضور کی ذات تو یہ تھی کہ حضور جب اپنے حجرے سے نکلے تھے، مولا علی پاک اپنے بستر پر الوداع کر، تو سارے خاندان جتنے بھی اہل وہاں پہ قبائل تھے، ان کا ایک ایک جنگی پہلوان
ننگی تلوار لے کر حضور کے گھر کے باہر کھڑا تھا. حضور تہجد میں نکلی اور ہم حضور کے حملہ آئے اور ناؤ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ وہ تھا. تو حضور وہاں نکلے، ان ننگی تلواروں کی سائے میں حضور نکلے اور حضور نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، ان کی طرف پھینکی. قرآن کہتا ہے وہ سارے اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر نہ آیا. حضور وہاں سے گزر گئے. تمہاری بات رسول. تو جب حضور ننگی تلواروں کے جو سائے میں تھے، دشمن تھے، حضور وہاں سے گزر سکتے ہیں تو حضور آگے غار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور سیدھے مدینے میں نکل جاتے. یا حضور جا رہے تھے تو پیچھے سراقہ بن جوشم جو حضور کی تلاش میں کفار مکہ میں اعلان کر رکھا تھا کہ جو حضور کے بارے میں بتائے گا اس کو سرخ رنگ کی سوچ لیے جائیں گے. انعام کے لالچ میں حضور کا تعاقب کیا جا رہا تھا. سراقہ بن جوشم حضور کے پیچھے تھا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، میرے ساتھ تھے، دونوں سواریاں اکٹھی چل رہی تھی. سراقہ بن جوشم انعام کے لالچ میں گھوڑے پر بالکل ہمارے طاقتوں کے پیچھے کود چکا تھا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز میں سن رہا تھا. حضور صاحب تلاوت کر رہے تھے تو میں نے حضور کو ایک دفعہ عرض بھی کیا، حضور دشمن بالکل ساتھ کے پیچھے دوڑ چکا. تو حضور اسی کیفیت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بالکل جب سراقہ بن جوشم کا جو گھوڑا تھا بالکل حضور کی سواری کے قریب پہنچا تو حضور نے ایک نگاہ اٹھا کر پیچھے دیکھا تو پتھریلی زمین تھی. سارے مورخین نے لکھا ہے سیرت نگاروں میں، حضور نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کا گھوڑا پتھریلی زمینوں میں دھنس گیا. پھر حضور نے دعا فرمائی، وہی کے بعد پھر پیچھا کیا نام جلا دے، پھر وہ دھنس گیا. اگر یہ کیفیت تھی، یعنی حضور نے ایک نگاہ فرمائی تو گھوڑا پتھروں میں دھنس گیا، تو پھر حضور 3 دن تک غار ثور پہ کیوں اٹھا رہے تھے؟ دشمن کو تو ڈر ہی نہیں تھا. حضور کی انگلی میں اتنی طاقت تھی. نگاہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضور نے جب پیچھے دیکھا تو اس کا گھوڑا پتھروں میں دھنس گیا. اٹھنے تک اس کی ٹانگیں پتھروں میں چلی. انگلی کی کیفیت ہے زمین سے لاکھوں گنا بڑا چاند 2 ٹکڑے کرتا ہے. تو یہ جو یہ دشمن کی طرف اٹھتی جو کوئی زندہ بچتا ہے، اس سے بھی لاکھوں گنا بڑا سورج حضور کی ایک انگلی کے اشارے پر، انگلی کے اشارے پر پورے سورج کو اٹھا کر واپس گیا. انگلی کی طاقت کا عالم تھا. تو کوئی دشمن حضور کو کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ یا جو تلواریں لے کر گھر کے باہر حضور کی پر نعوذ باللہ کارخانہ حملے کے لیے کھڑے تھے، حضور وہاں سے گزرے، سارے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، حضور وہاں سے گزر گئے. سراقہ بن جوشم دشمن کی سواریاں گھوڑے پتھری زمینوں میں دھنس گئے. اب سوال یہ ہے کہ حضور پھر 3 دن تک غار ثور میں کیوں ٹھہرے رہے؟ حضور وہاں سے نکل کے سیدھے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. آپ میں سے شاید کسی نے غار ثور میں کوئی گیا ہوگا، میں غار ثور میں گیا، وہاں اندر جا کے بیٹھا ہوں، اس کے ایک دہانے سے داخل ہو گیا. غار ثور یہ زمین سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر غار ثور ہے. اب 1450 سال کے بعد چڑھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو سیدنا صدیق اکبر ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی. وہ یہ تھی کہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہ غار ثور کا ایک ہی راستہ تھا. غار ثور ہے نا، جو پیچھے سے راستہ ہے وہ ایسے ڈھلان کی صورت میں ایسے اندر آتا ہے، آگے غار ثور. اب اس کی اگلی طرف ایک دہانہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے ایک ہی وہ غار ثور کا راستہ تھا جس پر مکڑی نے ڈالا بنایا. اسی وقت میں خارکار جھاڑی وہاں پہ ہوگی، کبوتری نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے تھے. وہ ایک ہی راستہ تھا، آگے نہیں تھا. تو جب دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے، ابو جہل کھڑا تھا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ غار میں تھے، ابو جہل سامنے نظر آ رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اگر ابو جہل نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں. تو اتنا کہا تو حضور نے آگے سے فرمایا کہ توجہ ہے، ایک ہی راستہ تھا غار ثور.
میں نے کہا حضور اگر ابو جان نے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. اتنا کہا تو حضور نے فرمایا وہ اس طرف سے آئے گا ہم اس طرف سے نکل جائیں گے. حضور نے غیر ارادی طور پہ ایسے ہاتھ اٹھایا کہ وہ اس طرف سے آئے گا ہم اس طرف سے نکل جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پہاڑ پھٹ گیا اور سامنے دوسرا جہانا. کہتے ہیں پہاڑ پھٹا دوسرا راستہ لخت بنا. کہتے ہیں اللہ کی قسم سے غار ثور کے اندر بیٹھ کر میں نے سامنے سمندر میں چلتی کشتیوں کو دیکھی. یعنی حضور نے خیال کرنا ابو بکر کو اس راستے سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل گئے کہ ہاتھ کا اشارہ اٹھا اور پہاڑ پھٹ گیا اور راستہ دوسری طرف سے آیا. اگر اتنی کیفیت تھی تو پھر 3 دن تک حضور غار ثور پہ کیوں ٹھہرے رہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے جتنا بھی وہ 40 راتوں کے جگلاتے تھے غار حرا میں 63 سے قبل اعلان نبوت سے پہلے جو حضور 40 راتیں وہاں غار حرا میں رہتے تھے سب کو پانی میں جایا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے. تو جو اللہ سے حضور فیض دیتے رہے نا غار حرا کی تاریک راتوں میں لمبی راتوں میں سب تو کھا کر پانی پی کر 40 راتیں حضور وہاں کو قیام کا ہفتہ بھر 2 ہفتے قیام کا حضور جتنا بھی ہو اللہ سے فیض دیتے رہے. وہ اللہ سے تعلق تھا جو رب الہی تھا جو فیض تھا رب کا. اب حضور نے آگے امت کو تیار کرنا تھا. جو حضور وہاں پہ غار حرا میں جتنا فیض دیتے رہے وہ سارا فیض حضور آگے 3 دن تک غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کو سیدنا صدیق اکبر کی نگاہیں جو ہے مصطفیٰ پہ تھی اور حضور کی توجہ 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر کے سینہ اقدس پہ تھی. اس صحبت کا جو فیض تھا اس خلوت کا جو فیض تھا اس معیت کا جو فیض تھا اس تعلق باللہ کا جو فیض سیدنا صدیق اکبر کو ملا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو حضور نے 3 راتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو آگے منتقل فرمایا تھا وہ فیض الہی جو غار حرا کی خلوت میں اپنے رب سے لیتے رہے 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر کو منتقل فرمایا. پھر سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا جب حضور کا وصال مبارک ہوا نا اس وقت پھر کیا ہوا بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم دھس گئے. منکرین مرتدین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کا انکار کر دیا زکوٰۃ کا انکار کر دیا نماز کا انکار کر دیا اسلام کا انکار کر دیا. حتیٰ کہ 5 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ قبائل تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہر قبیلے کا ایک نیا نبی ہوگا ہمارا اپنا نبی ہوگا. ہر کسی نے کہا کسی نے کہا زکوٰۃ کا تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے نمازیں نہیں پڑھیں گے. کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. بس سردار مسلمان ہوا قبیلے کا تو دیکھا دیکھی سارے قبیلہ مسلمان ہو گیا. ربی کے عالم میں دیکھا دیکھی کے عالم میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. لوگوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں. تو حضور کے ظاہری لسان کے بعد جو تھا وہ لاکھوں کی تعداد میں منکرین ہیں مرتدین ہیں. اسلام کا انکار ہے زکوٰۃ کا انکار ہے نمازوں کا انکار ہے. ایک انقلاب تھا ایک اضطرابی کیفیت تھی. کوئی ہوش نہیں تھا کسی کو. سیدنا علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں کوئی ہوش نہیں. سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. خبردار اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا کر دو برابر. لیکن ایک ذات ایسی تھی جس کا نام تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ آئے حضور کی چہر اقدس کے سامنے کھڑے ہیں. حضور کی چارپائی پہ تشریف فرما ہے تو دیکھتے رہے یعنی سوچوں میں گم تھے. پھر باہر آئے پھر سیدنا صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھا پھر سب کو جمع کیا. پھر آپ نے خطبہ دیا. چوتھے سے باری آئے اما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ کہتے ہیں یہ آیت ہم نے پہلے بھی سنی تھی کہ اس دن پتہ چلتا تھا کہ یہ اب نازل ہوتا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ سیدنا فاروق اعظم آئے اور کوئی حالت کیفیت نہیں تھی. اس وقت حضور کے وصال سے پہلے حضور نے لشکر تیار فرمایا تھا
دشمن کا حملہ کرنے کی اسامہ بن زید کی قیادت میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا بنو جادل نے صدیق اکبر سے کہا کہ لشکر روک لو، اس لشکر کو آپ نہیں بھیجنا، اس کو روک لیا جائے، مرتدین ہیں لوگ، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار ہے، نماز کا انکار ہے، نئے نئے نبی اٹھ رہی ہیں، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا میں بھی نبی ہوں، ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ سیدنا بنو جادل نے کہا ابو بکر مسجد سے میں آج اس لشکر کو روک لیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے زور سے ہاتھ آپ کسی نے دس پہ مارا اور کہا عمر تم تو بڑے جلیل تھے حضور کے زمانے میں، بڑے جرأت مند تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا ابو بکر مسجد اس میں آج اس لشکر کو روک لیا جائے، نئے نئے نبی اٹھ رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر نہیں، چاہے جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوش میں لے جائیں، یہ لشکر جائے گا نہیں۔ سب صحابہ کرام روک کے رہ گئے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ لشکر جائے گا یہ نہیں روکے گا۔ پھر وہ لشکر گیا، دشمن کا حملہ آور ہوا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہ ثابت کیا، فاروق اعظم چیخیں مار کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، چیخیں ٹھاڑے مار کے ہوتے تھے، کہتے اگر اس دن ابو بکر نہ ہوتا نا حضور کے بعد اور اسلام نہ ہوتا۔ 2.5 سال کے عرصے میں جتنے فتنے تھے وہ سارے اپنے سر پر تھے، سارے فتنے دب گئے، سارے فتنے ختم ہو سب۔ تو یہ وہ ایک نیکی تھی جو ساری نیکیوں پہ بھاری ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر کی کون سی نیکی؟ محبت رسول کی، زیارت رسول کی، جیسے ہم نبی پڑھا ہے کہ نیکیوں میں سے عمر کہتے تھے نا کہ ابو بکر زندگی کی ساری نیکیاں، کتنی شان تھی عمر کی۔ حضور فرماتا ہے میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کوئی نبوت و رسالت کی صفات عمر میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں دے، نمازیں دے،